السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسلام كله ادب، صدق رسول النبی الامین متن کریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام جیسا پاکیزہ مذہب عطا فرمایا، اور وہ مذہب جسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے اس مذہب کو لے کر اور اسی مذہب کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام کلہ ادب، کہ اسلام پورا ادب ہے، پورا اسلام ہی ایک ادب ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ تو یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا بھی ایک ادب ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو خانہ کعبہ کا ادب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کو نہ پھیلایا جائے، خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ اور چہرہ کر کے بولو براز نہ کیا جائے، یہ خانہ کعبہ کا ادب ہے۔ اسی طرح مسجد کا یہ ادب ہے کہ مسجد میں انسان زور آواز سے گفتگو نہ کرے اور اپنے پاؤں کو پھیلا کر مسجدوں میں نہ بیٹھے، یہ مسجد کا ایک ادب ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر ناپاکی کی حالت میں نہ آیا جائے، کیونکہ یہ مسجد کا ایک ادب ہے۔ ویسے ہی اگر دیکھا جائے تو رمضان کا ادب بلا عذر شرعی روزہ دار کے سامنے کھانا پینا نہ چاہیے، یہ بھی ایک رمضان کا ادب ہے۔ قرآن مقدس کا ادب یہ ہے کہ قرآن مقدس کو بڑے سنجیدگی سے ساتھ خاموشی کے ساتھ سننا اور باوضو اسے پڑھنا، یہ بھی قرآن کا ایک ادب ہے۔ یعنی کہ پورا اسلام، مذہب اسلام ادب کے دائرے میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام جب موجود تھے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ قوم کا عامل کس کو بنایا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ قوم کا عامل قرہ ابن حابس کو بنا دیا جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ قوم کا عامل کس کو بنایا جائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم کا عامل قناع بن معبد کو بنایا جائے۔ جب ان دونوں میں گفتگو ہونے لگی تو آواز زور ہونے لگی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور اسی میں ادب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو ادب ہے، کس طرح ہمیں ادب کرنا چاہیے، یہ صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا۔ کہ آپ کو نہیں معلوم کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب حجام بال بناتا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب کوئی بھی حجام آ کر بال بناتا تو صحابہ کرام چاروں طرف گھیر لیتے کہ اگر خدا نخواستہ کہ بال کے ایک بال بھی اگر داڑھی مبارک سے یا سر مبارک سے نکل کر منہ مبارک نکلے تو ہم اسے زمین پر نہ گرنے دیں بلکہ ہاتھوں میں لے لیں۔
یہ صحابہ کرام کا ایک ادب تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام چاروں طرف سے گھیر لیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو فرماتے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے, ہاتھوں میں لے لیتے اور لینے کے بعد چہروں پر مل لیتے. یہاں تک کہ حدیث قدسی میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خکار کر پھینکتے تو صحابہ اسے بھی لے لیتے اور اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جسے نصیب نہیں ہوتا تھا وہ دوسروں کے چہروں پر اپنا ہاتھ رکھتے اور پھر اسے اپنے ہاتھ سے مل لیا کرتے, اپنے چہروں پر مل لیا کرتے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب تھا, یہ ادب ہے. حضرت برا بن عازم رضی اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ تو بتائیے کہ قربانی میں کون کون سے جانور ذبح کرنا جائز ہے. تو حضرت برا بن عازم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے انگلیوں سے گنانا شروع کر دی, انگلیوں سے گنانے لگے. اور جب انگلی سے گنانے لگے تو کہنے لگے کہ یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگلیوں پر گنتی کیا تھا, اس لیے میں گن رہا ہوں. میرے انگلیاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہو سکتی. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امامت فرما رہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے آپ نے جب پردہ کو ہٹا کر دیکھا اور مسکرانے لگے تو بتائیے حجرہ عائشہ کدھر تھا؟ مسجد نبوی. آپ مسجد نبوی کے پچھلے کنارے پر حجرہ عائشہ ہے, الگ ہے, ایک الگ کنارے پر ہے, اور صحابہ کرام کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن پیچھے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور مصلی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. آپ کو محسوس ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں. بتائیے تو صحیح, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز مکمل نہ ہو. معاذ اللہ, نہیں, بلکہ صدیق اکبر سے پوچھا جائے, مصلی پہ آگے کھڑے ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے سے دیکھ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی کو چھوڑ کر آپ ایڑی کے بل باہر نکلنے لگے, ہٹنے لگے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا, اے صدیق اکبر, آپ کا چہرہ تو خانہ کعبہ کی طرف تھا لیکن آپ کیسے محسوس کر لیے؟ کہا صدیق کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے لیکن دل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا رہتا ہے. زبان قرآن مقدس کی تلاوت کرتی ہے لیکن جو بصیرت اور نگاہیں ہیں ہماری, قرآن کی تلاوت زبان کرتی ہے لیکن میرے کان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آہٹ کو محسوس کرتی رہتی ہے. تو جب پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جواب ارشاد فرمایا کہ ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی جرت کہاں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو انبیاء کے امام ہو وہ پیچھے رہے اور میں آگے ہو جاؤں. یہ ادب تھا صحابہ کرام کا, اور صحابہ کرام نے ہمیں ادب سکھایا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ, آپ جب جنگ میں جاتے تو معاملہ ایسا رہتا کہ سب سامنے سے لڑا کرتے تھے, لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سامنے سے نہیں لڑتے بلکہ صفوں کو چیرتے ہوئے پیچھے تک چلے جاتے اور پیچھے جاتے, وہاں سے لڑتے ہوئے پھر آگے آتے, آگے سے لڑنا شروع کرتے پھر پیچھے جاتے, یعنی کہ تمام کفار و مشرکین کے جو لشکر ہوتے اس میں کھلبلی مچا دیتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جب ایک مرتبہ لڑ رہے تھے, لڑتے لڑتے آپ کی ٹوپی زمین پر گر گئی اور کتنے تلواریں چل رہی تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تلوار کا جواب تلوار سے نہیں دے رہے تھے بلکہ روکتے جاتے تھے اور ٹوپی کی تلاش میں لگے رہتے تھے, ٹوپی کو ڈھونڈنے میں لگے رہتے تھے. جیسے ہی ٹوپی ڈھونڈے اور ٹوپی مل گئی پھر پہنا. جتنے لوگوں نے آپ پہ تلواریں چلا رہی تھی وہ سبوں کو ایک کے بعد دیگرے قتل کرتے چلے گئے. سب جتنے تلواریں چل رہے تھے آپ پر سبوں کو ایک کے بعد دیگرے قتل کر دیا. بعد میں ایک صحابی رسول نے پوچھا, اے خالد بن ولید, تمہارا حال میں نے جنگ میں دیکھا, تم تو کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہو, لیکن کیا وجہ تھی کہ جب ٹوپی زمین پہ گر گئی تو جان سے زیادہ قیمتی تمہاری ٹوپی تھی کہ ٹوپی تلاش کرنے لگے, زمین سے ٹوپی کو اٹھانے لگے اور زمین سے ٹوپی اٹھانے کے بعد تم نے اس کا جواب دیا, وار کا جواب وار سے دینا شروع کر دیا. کیا تجھے جان کا خطرہ نہیں تھا؟ جان سے بڑی چیز وہ ٹوپی تھی. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں اس ٹوپی کو نہیں ڈھونڈ رہا تھا بلکہ میں اس ٹوپی کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک رکھا ہوں. میں مجھ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے, میری جان چلی جائے لیکن منہ مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں ہو سکتا, کہ اس لیے کہ
کہ خدا نہ خواستہ کسی کے پاؤں اس پر لگ جاتے تو بتاؤ خالد بن ولید کیا جواب دیتا. اس لیے میں ادب کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منہ مبارک پر. تو صحابہ سے پوچھے کہ ان کا معاملہ کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے سے پانی کے قطرہ گرتے اٹھا لیتے, منہ مبارک گرتے اٹھا لیتے, یعنی زمین پر گرنے نہیں دیتے. تو بتائیے تو صحیح, وہ صحابہ جنہوں نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے, وہ صحابہ جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کیسا کیا جاتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا الاسلام کلہ ادب, کہ پورا پورا اسلام یہ ادب ہے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, جیسے یہ پوری آیت نازل ہوئی نا, تو اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل فرمایا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا؟ آپ اتنے کم آواز میں گفتگو کرتے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان میں اس کے بعد جا کے کوئی بات کہتے, اتنا ڈر گئے تھے, جا کر کان میں کوئی بات کہتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جہاں بیٹھتے وہاں سے باتیں کرتے, اتنے دھیرے انداز میں بات کرتے, اتنے کم آواز میں بات کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا, عمر ایک مرتبہ اور کہیے کیا کہہ رہے ہیں, ایک مرتبہ اور کہیے کیا کہہ رہے ہیں. یعنی کہ حضرت صحابہ کرام اس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب فرمایا کرتے تھے. اسی طرح جب اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اس پر عمل پیرا ہو جائیں, اور یقیناً جو اللہ اس کے رسول کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنا ہی, اس کی پیروی کرنا ہی یہ ادب ہے. حضرت امام ابو سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ یہ جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے جلدی بازی میں, اب تو کوئی جان بوجھ کے بھی مطلب کسی کا مسئلہ ہی معلوم نہیں رہتا ہے, حالانکہ مسئلہ کئی مرتبہ بیان کیا گیا کہ مسجد کے اندر جب داخل ہوں تو اپنے رائٹ پاؤں کو رکھا جائے پہلے, اور پھر اس کے بعد جو لیفٹ پاؤں اس کو رکھے جائیں. جب مسجد سے باہر جب نکلے جائیں تو پہلے لیفٹ پاؤں کو باہر رکھیں, اس کے بعد رائٹ پاؤں کو رکھیں. لیکن حال کیا ہے کہ ہم جس طرح چاہتے ہیں اس طرح مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں, اور جس طرح چاہتے ہیں مسجد سے باہر نکل آتے ہیں. نہیں, حضرت ابو سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں بے خیالی میں, مجھے خیال نہ آیا اور میں بے خیالی میں مسجد کے اندر داخل ہوا. مجھے داخل اپنا داہنا پاؤں کرنا تھا, رائٹ پاؤں رکھنا تھا, لیکن مجھے غلطی سے پاؤں لیفٹ رکھا گئے, دایاں پاؤں رکھ دیا, داہنا نہ رکھ سکا. تو اچانک ایک آواز آئی کہ ابو سفیان تو ثوری ہے. ابو ثوری کس کو کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں دو سینگ والے جانور کو کہا جاتا ہے. جانور کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے, کہاں کیا نہیں کرنا ہے. تو اسی طرح تم ایسا کر رہے ہو. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اپنے اس غلطی پر نادم ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ سنو, یہ ندا مجھے اتنا پسند آیا کہ یہ اس ندا کو میں اپنا لقب بناتا ہوں. زمانہ ابو سفیان کے نام سے نہیں جانے گی, لیکن امام ثوری کے نام سے ضرور جانے گی. آج ان کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں, لیکن امام ثوری ہر کوئی جانتا ہے, ہر کوئی جانتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کر لینا یہ بھی ایک ادب ہے, اور ادب اسی میں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو مانا جائے. اور پورا پورا جو اسلام ہمارا ہے, الاسلام کلہ ادب, کہ پورا پورا اسلام, مذہب اسلام یہ ادب ہے. اب جب مذہب اسلام میں ہے, ہم کلمہ پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, جب اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا, ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں, احکامات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمولات اللہ رب العزت پر ہم عمل کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ادب ہمارے ہی لیے, ادب ہمارے ہی لیے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی آتا, آپ کے گھر کوئی آتا اور آنے کے بعد دروازے پہ دستک دیتا, تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے, یہ تو بتائیے کہ آپ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں یا حدیث پاک سننے کے لیے آئے ہیں؟ آپ مسئلہ سننے کے لیے آئے ہیں, پوچھنے کے لیے آئے ہیں, یا حدیث پاک سننے کے لیے آئے ہیں؟ جب حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے اگر آواز آتی کہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں, تو حضرت امام مالک باہر جاتے, مسئلہ اسے بتاتے اور پھر اندر داخل ہو جاتے. لیکن جب حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جاتا کہ نہیں نہیں مجھے حدیث سننی ہے, تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے,
کہتے ہیں آپ تشریف رکھیے، ان کو بیٹھا دیتے تھے، باادب بیٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ جب حدیث سننے آپ آئے ہیں تو پھر تھوڑی دیر انتظار کر لیجئے، تھوڑا صبر کر لیجئے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے تھے، غسل فرماتے تھے، دوسرا کپڑا پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، امامہ باندھتے تھے، اور باندھنے کے بعد ایک خاص جگہ متعین کر دی گئی تھی حضرت امام مالک کے لیے، وہیں پر بیٹھ کر آپ حدیث پڑھا کرتے تھے۔ تمام لوازمات کے ساتھ آپ ایک عالمانہ شان کے ساتھ اس مسند پہ بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد جو حدیث سننے آتا تھا اس کو اپنے قریب بلاتے تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرماتے تھے، حدیث بیان فرماتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے، جب آپ سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو آپ باہر جا کر مسئلہ بتا دیتے ہیں، آپ کھڑے کھڑے مسئلہ بتا دیتے ہیں، لیکن جب حدیث کی باری آتی ہے تو آپ ایسے نہیں بتاتے، آپ غسل فرماتے ہیں، دوسرا کپڑا پہنتے ہیں، اور آپ مخصوص جگہ پر بیٹھ کر آپ حدیث پاک سنایا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ لوازمات یہ میرے لیے نہیں ہے بلکہ حدیث کی ادب کے لیے ہے، حدیث پاک کے ادب کے لیے ہے، میں حدیث پاک کی ادب کرتا ہوں، اس لیے یہ لوازمات میں نے رکھا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی کہتا کہ آپ کھڑے کھڑے کوئی کہتا حدیث سنا دیجئے تو آپ حدیث نہیں سناتے، یہاں تک کہ اپنے وقت کا ایک قاضی حضرت امام مالک کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا آپ حدیث سنائیے۔ اتنا کہنا تھا، لوگوں سے کہتے ہیں اس کے حوالے سے FIR درج کراؤ اور اس کو جیل میں رکھ دو۔ کہا یہ تو خود قاضی ہے، اس کو کیسے جیل میں رکھا جائے؟ تو کہا قاضی کو اتنا تک نہیں معلوم کہ حدیث پاک بیٹھ کر سنے جاتے ہیں یا کھڑے ہو کر سنے جاتے ہیں؟ کھڑے ہو کر سنے جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت امام مالک کا ایک اعلیٰ قسم کی طبیعت تھی، بلند مرتبہ تھا حضرت امام مالک کا۔ حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ خود آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ میں 40 سال تک رہے، 40 سال تک رہے، لیکن 40 سال کے زمانے میں کبھی آپ نے مدینہ منورہ کے احاطے میں کبھی بھی آپ نے بول و براز نہیں فرمایا۔ جب بھی آپ کو حاجت محسوس ہوتی تو آپ مدینہ چھوڑ کر باہر چلے جایا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں حضرت مالک ہے حدیث پاک سنا رہے تھے اور میں وہیں پر موجود تھا، شاگرد حدیث کو سن رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے چہرے زرد پڑ گئے اور آپ حدیث پاک سناتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ نے حدیث پاک سنا دی، آپ نے جب پڑھا دی اور پڑھانے کے بعد پھر میں نے پوچھا یہ تو بتائیے کہ جب آپ حدیث پاک سنا رہے تھے، آپ حدیث پاک پڑھا رہے تھے تو آپ کے چہرے زرد کیوں پڑ رہے تھے، پیلے کیوں ہو جا رہے تھے؟ حضرت مالک نے کہا جب میں حدیث سنا رہا تھا اس وقت مجھے بچھو نے 17 مرتبہ ڈنک مارا، 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 17 مرتبہ ڈنک مارا، لیکن میں نے حدیث پاک کے ادب کی وجہ سے میں نے حدیث پاک پڑھانا نہیں چھوڑا، میں پڑھاتا رہا کیونکہ جان چلی جائے گی لیکن حدیث پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی نے ہمیں یہ چیز بتایا، یہاں تک کہ حدیث پاک ہو یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کوئی بھی اقوال اسی کو حدیث کہتے ہیں، ان کے تقریر کو، اعمال کو، ان کی گفتگو گفتار کو، انہیں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی تعظیم یہ تو حدیث ہے نا، نام کی تعظیم اگر ہو جائے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے، بنی اسرائیل کا معاملہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، لیکن بتائیے تو صحیح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو اخیر میں ہے لیکن سبوں نے آپ کا چرچا کرتے رہے ہیں، سب چرچا کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کا دور ہے اور ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے 200 سال کی زندگی اس نے گزاری، 200 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، تھا تو مسلمان، کلمہ پڑھنے والا جیسا آج بھی ہے، کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے تو ہم مسلمان ہیں، گوشت کھاتے تو سمجھتے ہیں ہم گوشت کھا رہے تو مسلمان ہیں۔ کلمہ پڑھنے کا نام مسلمان نہیں ہوتا ہے، گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان اسے کہا جاتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی اپنے آپ کو تو مسلمان کہنے کے تھے، 200 سال کی زندگی پایا لیکن اس نے کبھی بھی نیک کام نہیں کیے، نیک کام کرتا ہی نہیں تھا، بری باتیں برے چیزوں میں مشغول رہتا تھا۔ 200 سال کے بعد جب وہ جب مر گیا تو لوگوں نے اسے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد گندگی جہاں پہ پھینکتے ہیں وہاں پہ پھینک کر چلے گئے،
چلے گئے کہ اب اس کی نماز جنازہ کون پڑھے, اس کو غسل کون دے, اس کو کفن کون پہنائے. 200 سال کی زندگی گزارا, مشہور تھا کہ یہ گنہگار ہے, اسے گندگی کی جگہ پہ چھوڑ دیا گیا, کچڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا, لوگ چلے گئے. لیکن اسی رات اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا, اے موسیٰ, میرا ایک بندہ ہے جس کو لوگوں نے کچڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا, جاؤ خود تم اسے غسل دو, کفن پہناؤ اور پھر اسے قبرستان میں دفن کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اپنے کچھ لوگ, اور آپ نے غسل دیا, کفن پہنایا, اور پہنانے کے بعد آپ نے اسے دفن کر دیا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, اے پاک پروردگار عالم, اے پاک پروردگار عالم, یہ تو گنہگار تھا, یہ مشہور تھا, لوگ اسے جانتے تھے کہ یہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے, اس کے باوجود بھی تم نے یہ حکم مجھے کیوں فرمایا؟ تیرا حکم تو میں اسے عمل کرتا ہوں اور عمل بھی کیا, لیکن اے پاک پروردگار عالم بتا تو صحیح, یہ بندہ کیسا تھا کہ اس کی غسل و کفن و دفن ہم نے کیا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمایا, اے موسیٰ, تجھے نہیں معلوم کہ جب یہ تورات پڑھتا تھا, جب تورات شریف کو یہ پڑھتا تھا, تو پڑھنے کے بعد جہاں جہاں وہ نام آتا ہے جس نام کے صدقے میں آدم کی توبہ کو میں نے قبول کی تھی, وہ نام آیا جس کے صدقے میں میں نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا, اور یاد رکھو وہی نام جس نام کو میں آخری نبی بنا کر بھیجوں گا وہ میرا محبوب ہے. جب اس کا نام آتا تھا تو یہ اس نام کو چومتا تھا, اپنے آنکھوں سے لگاتا تھا, اپنے پیشانیوں سے لگاتا تھا, اور پھر درود پڑھتا تھا. تو اسی وجہ سے مجھے اتنا پسند آیا کہ اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دی اس نام کے صدقے میں. اے موسیٰ, اسی لیے تجھے حکم دیا کہ ایک جنتی کوڑے کاغذ پہ, کوڑے کرکٹ پہ پھینکا ہوا ہے, اسے لے جا کر غسل دو, کفن دو, مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دو. تو ادب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا ادب ایسا رہا, ایسا نام کا ادب. اسی لیے میں کہا کہ اللہ اس کے رسول کی اتباع, فرمانبرداری, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں اس پر عمل, یہی ادب ہے. اور ادب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوا جائے, اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کیے جاتے. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے بتاتے رہے, اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کا ادب سکھاتا رہا, یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب تو ایسا رہا, ایسے لوگ جو ادب کرتے, اور صحابہ کرام نے تو ہمیں سکھایا ہی ادب کا طریقہ کہ ہمیں ادب کیسے کرنی چاہیے, ہمیں کس کی کیسی ادب. یہ تمام جو اس مذہب اسلام میں جو چیز ہے نا کہ باپ بیٹے کی کیسے ادب کرتا, بیٹا باپ کا کیسے ادب کرتا ہے, بھائی بھائی کیسے ادب میں رہتے, خش و اقارب اپنے آپ میں کیسے ادب کرتے, یہ ساری چیز کس نے بتائی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. ادب اللہ رب العزت کے احکامات نے ہمیں بتایا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات نے بتایا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب نام آئے تو ادب کا یہ صلہ رہا. اللہ رب العزت کے نام کا اگر معاملہ ہو جائے تو اس کا صلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک واقعہ بڑا سنا ہوگا, حضرت بشحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ بہت بڑے شرابی اور کبابی تھے پہلے کے وقت میں, لیکن اللہ اکبر کتنے بڑے اللہ کے ولی بن گئے. وجہ کیا تھی؟ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم, صرف یہ لکھا کاغذ کو اٹھایا ہے, اور اٹھانے کے بعد گھر میں تشریف لے گئے, اور لے جانے کے بعد اسے خوشبو سے معطر کر دیا, اسے اچھے جگہ پہ رکھ دیا, پاک جگہ پہ رکھ دیا, اور رکھنے کے بعد حضرت بشحافی رضی اللہ تعالیٰ پھر اپنے دکان کو چلانے لگے, اپنے اس شراب خانے کو چلانے لگے. لیکن اللہ اکبر, انہیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کے ادب میں کیا رکھا ہے, اس کی برکتیں کیا ہے. حضرت بشحافی رضی اللہ تعالیٰ نے زمانہ جانتا تھا یہ شرابی ہے کبابی ہے, لیکن اللہ جیسے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چیز کی انہوں نے تبرک حاصل کی, یعنی کہ انہوں نے ادب کیا, اور ادب کرنے کے بعد انہوں نے بڑے سنبھال کر اسے رکھا, خوشبو سے
معطر کر کے رکھا. جب گئے اپنے شراب خانے میں اتنے دیر میں اس وقت ایک اللہ کے ولی زمانہ جانتا تھا وہ اللہ کے ولی ہے. ان کے خام میں کسی نے کہا کہ جاؤ بشر حافی کے پاس اور کہو اللہ رب العزت اسے سلام کہتا ہے, وہ اللہ کے ولی ہے. انہوں نے کہا, مسجد سے خواب سے بیدار ہوئے, انہوں نے سوچنا شروع کر دیا بشر حافی جو شرابی کبابی ہے اسے اللہ کا سلام آئے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. دوسری رات پھر وہ سوئے, پھر خواب میں آنے والا کسی نے آ کر ندا دی کہ اے اللہ کے ولی سنو سنو, جاؤ تم بشر حافی کے پاس اور اس کے بعد جا کر اسے سلام اللہ رب العزت کا سناؤ. دوسری رات پھر جب خواب سے بیدار ہوئے پھر یہ سوچنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا ہے, اتنے بڑے شرابی کبابی ہے وہ اللہ رب العزت اسے سلام کیوں کہے گا. تیسری روز پھر انہوں نے خواب میں دیکھا اور دیکھنا تھا ندا دینے والا پھر وہی ندا دے رہا ہے کہ جاؤ بشر حافی کے پاس اور اسے میرا سلام کہنا, اسے میرا سلام, مجھے میرا سلام اس کے پاس جائے کہہ دینا. اللہ اکبر. جیسے وہ اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد کہا ایک بار میں دھوکہ کھا سکتا ہوں, دوسری بار دھوکہ کھا سکتا ہوں, تیسری بار میں دھوکہ نہیں کھا سکتا. یقیناً اللہ رب العزت جس کو نوازنا چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے. اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے, ہمیں کیا پتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے ولی ہے. جیسے ہی حضرت بشر حافی کے گھر جاتے ہیں, حضرت بشر حافی گھر پر نہیں ملتے ہیں. لوگوں نے کہا یہ وقت ان کے گھر پہ رہنے کا نہیں ہے بلکہ ان کے شراب کے اڈے پہ رہنے کا ہے. وہ اللہ کے ولی ہے, اس راستے سے نکلے ہیں, گئے ہیں شراب کے بٹی کے بعد اور جا کر کہا بشر حافی کون ہے, کون ہے بشر حافی. جیسے حضرت بشر حافی نکلے ہیں کہا تجھے اللہ رب العزت نے سلام پیش کیا ہے, سلام پیش کیا ہے. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مٹکے کو توڑ دیا, دوڑتے ہوئے اس ولی کی بارگاہ میں آیا, کہا کہ اللہ رب العزت آپ کے ذریعے مجھے سلام پیش کیا ہے تو آپ ہی مجھے توبہ استغفار کرا دیجئے, آج کے بعد میں شراب کے مٹکے کو ہاتھ نہ لگاؤں گا. آپ نے شراب کے مٹکے کو توڑ دیا, میں خانے کو توڑ دیا اور آپ لنگے پاؤں اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے تھے. حال کیا تھا کہ جب جیسے پوری زندگی انہوں نے اس وقت کا جب گزارنا شروع کیا تو اللہ کی یاد میں گزارنا شروع کر دیا. ایمان والا تو اسے کہا جاتا ہے, ایمان والا تو اسے کہا جاتا ہے, ایمان والا اسے کہا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے توبہ کیا پھر وہی کام شروع کر دیا, نہیں نہیں, بلکہ حضرت بشر حافی نے اس قدر توبہ استغفار کرنے کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرنا شروع کر دی, ریاست کرنا شروع کر دی اور ایسی عبادتیں کرنا شروع کر دی کہ لوگ پہلے جانتے تھے یہ شرابی کبابی ہے, لیکن وہی لوگ نظریے بدل گئے اور کہنے لگے اے بشر حافی کے بارے میں بات کرنے والوں, اگر بشر حافی کے بارے میں بات کرنا تو نیکی کی وجہ سے بات کرنا, اس لیے کہ بشر حافی پہلے شرابی کبابی ہوتا تھا لیکن آج وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں خالی پاؤں گئے تھے, لیکن حال کیا تھا جب پوری زندگی آپ نے کبھی چپل نہیں پہنا, آپ نے کبھی جوتے نہیں پہنے, خالی پاؤں ہر جگہ پھرتے تھے, ہر جگہ جایا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے بشر حافی چپل تو پہن لیا کرو, تم چپل پہن لیا کرو, جوتے پہن لیا کرو. کہتا نہیں, جب اللہ کا پہلا سلام آیا تھا تو میں خالی پاؤں دوڑا تھا, خالی پاؤں دوڑا تھا, اس لیے میں خالی پاؤں ہی دوڑوں گا. اللہ اکبر. لوگ جانتے تھے کہ بشر حافی جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے پر کبھی جانور پیشاب نہیں کرتے ہیں, اس راستے پر کبھی جانور پیخانہ بھی نہیں کرتا ہے. اس راستے سے حضرت بشر حافی گزرتے تھے, لیکن جب حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ کا وقت قریب آیا لوگ اس راستے پر گئے جس راستے پر حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ چلا کرتے تھے. جانور بولو براش نہیں کرتے تھے, لیکن لوگوں نے دیکھا یہی وہ راستہ ہے جس راستے پر جانور بولو براش نہیں کرتے تھے, لیکن آج دیکھ رہا ہوں کہ اس راستے پر پیخانہ پیشاب جانوروں کے پڑے ہوئے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب بشر حافی اس دنیا میں نہیں رہے, اب بشر حافی اس دنیا میں نہیں رہے. گویا کہ جانور جب پیخانہ پیشاب راستوں پہ کرنا شروع کر دیا لوگ سمجھ گئے کہ اب اللہ کا ولی اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ کا ولی اس دنیا میں نہیں ہے. اب وہ چلے گئے ہیں, اس لیے کہ اگر وہ رہتے تو اس جانوروں کی مجال نہ تھی کہ اس راستے پر پیخانہ پیشاب کر دیتا. یہ تعظیم ہے, بتائیے تو صحیح, یہ تعظیم جانور بھی اللہ کے ولی کے کیا کرتے. ادب اسی میں ہے, اسی میں تعظیم ہے, اسی میں ادب ہے. سلطنت عثمانیہ کے دور میں جب اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے, آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کی تعظیم تو یہی ہے نا کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضری دی جائے تو آنکھیں نظریں جھوکی ہو اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے چلے کہ آپ کے, یہاں تک حضرت مالک نے خود سکھایا ہمیں, جب وہ کتاب پڑھتے تھے
تو کتاب کے اوراق پیج کو ایسے الٹتے تھے کہ پیج الٹنے میں کوئی آواز محسوس نہ ہو جس کی وجہ سے نبی پاک کے بارگاہ میں بے ادب ہو جاؤں. تو اس طرح چلتے تھے. سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس وقت کا بادشاہ نے کیا کیا, جب مسجد نبوی کو توسیع کرنی تھی تو اس وقت انہوں نے جسے چاہا اسے کام پہ نہیں لگا دیا, بلکہ مسلم ممالک سے انہوں نے خود کچھ خاندان کو منتخب کیا اور قسطنطنیہ کے پاس ایک شہر آباد کی, اور شہر آباد کرنے کے بعد ان کے بچوں کو لیا. سب سے پہلے ان بچوں میں کسی کو حافظ بناتا, کسی کو عالم بناتا, کسی کو فاضل بناتا, کسی کو مفتی بناتا, اور بنانے کے بعد ان کو ہنر سکھاتے. 25 سال تک انہوں نے ان کی تعلیم پر خرچ کی. 25 سال ان کو تعلیم کرتے رہے, تعلیم و تربیت دیتے رہے, انہیں ہنر سکھاتے رہے. اور ہنر سکھاتے سکھاتے جب 25 سال کا زمانہ گزر گیا, 25 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد اب انہی کو جو کوئی حافظ ہے, کوئی عالم ہے, کوئی فاضل ہے, کوئی مفتی ہے, انہی کو لے کر انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی, توسیع کی. ایسے ہی کسی کو نہیں لگا دیا تھا انہوں نے, بلکہ انہوں نے خاندانوں میں سے جو بچے اس قدر تھے انہوں نے خود خرچہ کیا اور انہیں سب کچھ سکھایا, ہنر بھی سکھایا, اور سکھانے کے بعد مسجد نبوی کی توسیع فرمائی. اور حال یہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کا عالم یہ تھا کہ آج تو سعودیہ حکومت ہے, وہ تو گاڑی بھی چلواتی ہے, بے ادب لوگ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہی نہیں جانتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا کیسے جاتا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تعظیم کیسے کی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر باتوں کو جانتے ہیں. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہیں جانا آپ نے. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب 555 ہجری میں جب آپ گئے تھے مدینہ منورہ, اور جب مدینہ منورہ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی, اور جب حاضری آپ نے دی ہے, حاضری دینے کے بعد آپ نے کہا تھا السلام علیکم یا جدی, اے میرے ابا حضور, اے میرے ابا حضور, آپ پر سلامتی ہو. تو قبر انور سے جواب آیا تھا وعلیکم السلام ولدی, تم پر بھی سلام میرے بیٹے. جب آپ نے دیکھا اس وقت بہت سارے اللہ کے ولی مسجد نبی میں حاضر تھے اور سب نے آواز سنی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کی گفتگو کو سنتے ہیں. ایک عاشق رسول جب جاتا ہے اور جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ادب کے ساتھ دیتا ہے, سلام عرض کرتا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے بھی سنتے ہیں. لیکن یہ غلیظ سعودیہ کے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑے حاکم سمجھتے ہیں اور وہ گاڑی وہاں پہ چلواتے ہیں, گاڑی چلواتے ہیں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آتی ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس خراسان کے بہت سارے گھوڑے موجود تھے, اور جب آپ کے پاس امام شافعی آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بہت پیارے پیارے اور بڑے اچھے تندرست گھوڑے آپ کے پاس موجود ہیں, لیکن آپ کو دیکھتا ہوں کہ مدینے میں آپ پیدل چلتے ہیں, پیدل چلتے ہیں. حال یہ ہوتا ہے دھوپ کی وجہ سے زمین تپنے لگتی ہے, اس کے باوجود بھی آپ چپل تک نہیں پہنتے, ایسے ہی چلا کرتے ہیں. حضرت امام مالک نے کہا میری کیا اوقات ہے کہ جس گلیوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہا, جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہے, اور امام مالک یہ جرت ہو کہ ان گلیوں پہ میں گھوڑا پر سوار ہو کر چلوں. تو بتائیے تو صحیح, امام مالک نے ہمیں دست دے دیا کہ میں گھوڑے پر نہیں چلوں گا, لیکن آج کے ان جاہلوں نے کیا کیا, گھوڑے کیا, انہوں نے گاڑیاں چلانے شروع کر دی. وہ کیسی آواز ہوگی. اللہ اکبر. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا, ادھر سے جواب آیا, اور جواب بھی کیسا جواب آنے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عقیدہ دے دیے ہے حضرت امام سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیا عقیدہ دیا؟ یہ عقیدہ ہمیں دیا کہ ہم جہاں سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارتے ہیں یا سلام پیش کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن لیا کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے عرض کیا اے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں تو بہت دور آپ سے رہتا ہوں, لیکن روحانیت کے طور پر میں سلام عرض کرتا رہتا تھا, اپنے جو بھی حال زار تھے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہتا تھا. لیکن آج بنفس نفیس
آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. احمد کبیر رفاعی چاہتا ہے کہ آپ قبر انور سے اپنے ہاتھ کو باہر نکال دیں تاکہ یہ لب بڑے بڑے سکون کے ساتھ اس ہاتھ کو, اس دست اقدس کو چوم سکے. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ایسے ہی کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو ظاہر فرما دیا. جیسے ظاہر بیان فرمایا میں لپک کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس کو چوما ہے. یہ واقعہ کہیں اور نہیں بلکہ آپ کھولیے فتاوی رضویہ 22ویں جلد کو آپ کھول کر دیکھیے. انہوں نے حضرت علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا, سرکار اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں اس وقت مسجد نبوی میں 90,000 لوگ موجود تھے اور ایسے ویسے لوگ نہیں بلکہ 90,000 سب اللہ کے ولی موجود تھے. یہاں تک کہ ان 90,000 میں سے ایک ایسا بھی شخص تھا جسے پیرے پیرا میرے میرا قطب الاقطاب غوث الاغیاث سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی بھی کہا جاتا ہے, وہیں پر موجود تھے. آپ نے بھی دیکھا جب سید احمد کبیر رفاعی نے کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دست اقدس کو باہر نکالیے, اس لب نے آپ کے دست اقدس کو چومنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکال لیا. کیا آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں, جب ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت بے لاکھوں سلام, کعبے کے بدروزہ تم پہ کروڑوں درود, جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو کیا نبی پاک نہیں سنتے ہیں؟ ضرور سنتے ہیں, لیکن بات اصل یہ ہے میرا کہنا ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن نبی پاک جب جواب دیتے ہیں تو میرے اندر وہ طاقت و قوت نہیں رہتی ہے, آپ کے اندر وہ طاقت و قوت نہیں رہتی ہے, ہمارے سماعت میں اور بصیرت میں اتنی طاقت نہیں رہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر سے جواب دے اور ہم سن سکے. لیکن نبی پاک جس کو نوازنا چاہتے ہیں وہ نوازتا ہی جاتا ہے اور وہ بھی سنتا ہے جو نبی ارشاد فرمایا کرتے ہیں, اور تمام اللہ کے ولی جو اس وقت موجود رہتے ہیں وہ بھی سنا کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادب کیسے کیے جاتے ہیں؟ وہ سلطنت عثمانیہ کے جو لوگ مسجد نبی کے توسیع کیے تھے جانتے ہیں جب وہ وہاں پر جب لوہے کو کاٹتے تھے تو وہاں پر نہیں کاٹتے تھے بلکہ مدینہ سے بہت دور جاتے تھے اور وہاں پہ کٹائی کر کے مدینہ منورہ میں لے کے آتے تھے کہ کہیں مشین سے یا پھر کہیں اپنے ہاتھوں سے جب لوہوں کو کاٹا جائے تو اس کی آواز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے اور میں بے ادب نہ کہلاؤں. اللہ اکبر, یہ ادب ہوتا ہے مدینہ منورہ کی, یہ ادب اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. ہم چاہے جہاں بھی رہے ادب کو ملحوظ خاطر رہے, لیکن حال یہ ہے کہ ادب کہتا ہے مسجد کا ادب یہی ہے کہ مسجد میں ناپاکی کی حالت میں نہ آیا جائے. مسجد کا ادب یہی ہے کہ جب مسجد میں آئے تو اپنے ٹانگوں کو پھیلا کر نہ بیٹھے. مسجد کا ادب یہی ہے جب مسجد میں آئے تو اپنی آواز کو بلند نہ کرے. لیکن ہم آتے ہیں مسجد میں زور سے باتیں کرتے ہیں, ہم آتے ہیں مسجد میں اپنے ٹانگوں کو پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں. ہم مسجد میں آتے ہیں نہ جانے وضو رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. ہاں بغیر وضو کے مسجد میں آ سکتے ہیں, لیکن تقویٰ یہی ہے کہ اگر مسجد میں داخل ہو جائے تو باوضو ہو کر داخل ہوا جائے. لیکن حال یہ ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں بھی چاہے جہاں چاہے وہاں چلے جائے. نہیں, مسجد کا ادب کرنا ضروری ہے. خانہ کعبہ کا ادب یہ ہے کہ اس کی طرف پاؤں نہ پھیلایا جائے. لیکن حال یہ ہے, ہمارا تو حال یہ ہے کہ پاؤں کیا اگر گھر بھی بنواتے ہیں تو یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا رخ بول و براز کے وقت کعبہ کی طرف ہوگا یا نہیں ہوگا, ہمارا پیٹ کعبہ کی طرف ہوگا یا نہیں. یاد رکھے خانہ کعبہ کی تعظیم یہ ہے کہ جب آپ نے گھر کو بنائے یا کہیں آپ بول و براز کے لیے کسی بیت الخلا میں جائے تو اتنا ضرور خیال کرے کہ اپنے سر کو اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف نہ کرے, اپنے پیٹ کو خانہ کعبہ کی طرف نہ کرے. اگر آپ خانہ کعبہ کی طرف اپنے چہرے کو کرتے ہیں, اپنے پیٹ کو کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی تعظیم آپ نہیں کر سکے ہیں. اسی طرح خانہ کعبہ کی تعظیم کی بات کرتے بہت سارے لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور حال تو یہ ہے سیلفی مین لوگوں کا کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفیاں نکالتے رہتے ہیں. اسے نہیں معلوم کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے حرام قرار دیا ہے, اور پھر وہ ان کا حال یہ ہوتا ہے خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں, سیلفی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, مدینہ منورہ کے گنبد خضرا کے سامنے جا کر سیلفیاں نکالنا شروع کرتے ہیں. اس میں تعظیم میرے مصطفیٰ کے گنبد خضرا کا نہیں ہو سکتا ہے, خانہ کعبہ کی تعظیم نہیں ہو سکتی ہے. خانہ کعبہ کی تعظیم یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ میں حاضری دیا جائے تو موبائل درکنار ہو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق اپنے دل میں رکھ کر خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر اللہ رب العزت سے مانگی جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وسلم کا ادب یہی ہے کہ جب مدینہ منورہ جایا جائے تو جب گنبد خضرا دیکھی جائے موبائل درکنار ہو گنبد خضرا کو دیکھتا رہے اس لیے کہ گنبد خضرا وہ خضرا ہے جو یہ مت سمجھے یہ ہرا رنگ ہے، ہرے رنگ کسی پر اتر جاتا ہے، لیکن یاد رکھے یہ ہرے رنگ جو گنبد خضرا پہ لگے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا ہے، اس لیے وہ رنگ جا کر گنبد خضرا پر لگا ہے، ورنہ اس رنگ کی کیا مجال کہ گنبد خضرا پر آ کر بیٹھ جائے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اس لیے اسے دیکھے اور یاد رکھے میرے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں جب ہریالی چیز کو دیکھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھ میں روشنی عطا فرماتا ہے، تو گنبد خضرا کو اس لیے دیکھے کہ میں گنبد خضرا دیکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی میری آنکھوں میں روشنی بھرتا چلا جائے۔ تو اس چیز کا خیال کریں اور ادب کو منو سے خاطر رکھیں، کیونکہ بے ادب با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جو ادب والا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے نصیب بھی بلند فرماتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے نصیب بلند نہیں فرماتا بلکہ اس کے نصیب اور کمتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ادب منو سے خاطر رکھیں۔ اب آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم کو کہاں کس اعتبار سے ادب کرنا، کس کے ساتھ کس طرح ادب سے پیش آنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شریعت مطہرہ پر رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ رب العالمین۔